اللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور وہ گمراہ کرتا ہے ظالم لوگوں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 27 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی پختہ بات کے ساتھ قائم رکھتا ہے ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے دنیا میں بھی ایمان والے جو اللہ پر ایمان لائے جنہوں نے توحید کو اختیار کر لیا تو جتنے بھی مصائب آ جائیں جتنی بھی مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں وہ اپنی بات پر پکے رہتے ہیں وہ اپنی بات سے منحرف نہیں ہوتے وہ قول ثابت کو یعنی کلمہ توحید کو چھوڑتے نہیں ہیں ترک نہیں کرتے تمام مصائب کو تمام مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں اصحاب الاخدود کی مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ رب العالمین کی توحید کی خاطر تمام مصائب کو برداشت کر لیا انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے قصص کو بیان کیا جس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے توحید کی خاطر مصائب کو جھیلا مصیبتوں کو برداشت کیا لیکن اللہ کی توحید پر آنچ نہ آنے دی ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا برداشت کر لیا لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کیا دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثالیں بھی موجود ہیں اور وہ انبیاء جن کو صرف کسی وجہ سے قتل بھی کر دیا یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا لیکن انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کو اللہ کا جو پیغام تھا اس کو رد نہیں کیا اس کو چھوڑا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر مصائب کس قدر مشکلات اپنے دشمن بن جاتے ہیں آپ کو تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے
آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قوم کے لوگ، مشرکین عرب قریش آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ نے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا جو پیغام تھا اس کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اور پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال ہوں، حضرت عمار بن یاسر ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ عنہم اجمعین، دیگر صحابہ کرام، کہ کس قدر ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن وہ اپنی بات پر ثابت رہے، انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، استقامت کو اختیار کیا، تمام مصیبتوں کو برداشت کر لیا۔ تو یہی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین ثابت کر دیتے ہیں، قائم کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہیں اور تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور پھر فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ آخرت سے مراد قبر میں، کہ قبر میں جب سوال ہوگا ان سے پوچھا جائے گا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنن نسائی میں موجود ہے، کہ جب قبر میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا خیال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو وہ پیغام لے کر آئے تھے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ تو جب فرشتے منکر اور نکیر اس کی اس بات کو سنیں گے تو کہیں گے کہ تو کامیاب ہو گیا ہے اور تو نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آخرت میں یعنی مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ثابت رہیں گے اپنی بات پر، ان کو اللہ کی مدد اور توفیق حاصل ہوگی کہ وہ اقرار کریں گے اور جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اور پھر وہ شخص جو کافر اور منافق ہے اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، جیسے لوگ کہتے تھے ایسے میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اس کے لیے عذاب اور پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ایسے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں انسان کو عذاب ہوتا ہے، اور جو لوگ نیکوکار ہیں انہیں قبر میں جنت کی خوشبو اور ان کی قبر کو فراغ کر دیا جاتا ہے، اور جو منافق اور کافر اور گناہگار شخص ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تشہد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں سے اللہ سے حفاظت طلب کیا کرو، پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تم مجھے جہنم سے بچا دے، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، وفتنۃ المحیا والممات، اور تیسری چیز زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور چوتھی چیز مسیح الدجال کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا۔ سابقہ خطبات جمعہ میں کرسمس کے بارے میں جو ہم نے بیان کیے اس سے قبل ہم عذاب قبر کے متعلق بیان کر چکے۔ عذاب قبر کی اسباب کیا ہیں؟ آج کی اس مختصر گفتگو میں صرف 2 سبب میں ذکر کروں گا کہ قبر میں عذاب ملنے کا سبب اور وجہ کیا ہے۔
سب سے بڑا مجمل جس کو کہا جا سکتا ہے وہ سبب یہ ہے کہ انسان جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، عمر کو ضائع کر دیا، گناہوں میں ملوث رہا، خواہشات کی پیروی کرتا رہا، برے کاموں کا ارتکاب کرتا رہا، اس نے دین اسلام کا انکار کر کے کفر کر دیا یا منافق رہا، تو اسے قبر میں عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے زندگی میں جو کام کرنے کے لیے تھے، جو اللہ نے بتائے تھے، ان کو نہیں کیا۔ اور کچھ خاص اسباب ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جن کی نشاندہی احادیث میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ فسمع صوت انسانین۔ یہ پہلا سبب ہے قبر میں عذاب ہونے کا۔ اس حدیث میں 2 اسباب کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یا مکہ میں ایک باغ کے قریب سے گزرے، وہاں پر قبریں تھیں۔ جب آپ کا گزر ہوا فسمع صوت انسانین یعذبان، تو آپ نے 2 آدمیوں کی آواز کو سنا جو مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبر میں موجود ہیں، یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو سنا دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو سن لیا کہ قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلا۔ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی بہت بڑی برائی نہیں تھی، یعنی اس کو انسان معمولی سمجھتے تھے اور معمولی کام سمجھ کے وہ کر لیا کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، اور آج قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کان احدہما لا یستتر من بولہ، پہلا شخص وہ ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، لا یستتر من بولہ، پیشاب کرتا تھا، استنجا اچھی طرح سے نہیں کرتا تھا۔ اسلام ہمیں پاکی اور طہارت سکھاتا ہے، جسم کو کیسے پاک رکھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، اس بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھائے ہیں، پاکی، طہارت، غسل، وضو، یہ تمام چیزیں سکھائی ہیں۔ اور جسم کو پاک رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جب نماز کا کہا جائے ہمارا بدن پاک نہیں ہے، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ کپڑوں کا صاف رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم اسلام کو بھولتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے غیر مسلم لوگ جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کڈن گارڈن میں جاتے ہیں، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ٹوائلٹ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے۔ ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وہ سکھاتے ہیں ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ، ٹوائلٹ سے نکلنے کا طریقہ، کیسے ہاتھ دھونے ہیں، کیسے ٹیشو پیپر یوز کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ کون سکھا رہے ہیں؟ غیر مسلم سکھا رہے ہیں۔ لیکن اسلام جو صفائی کا دین ہے، جو طہارت کا دین ہے، جس میں وضو اور غسل اور طہارت کے مسائل، اور جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا نصف وہ طہارت ہے، مسلمان اس کو بھول چکے ہیں۔ میرے کپڑے پاک نہیں، میرے کپڑے صاف نہیں، تو مسلمان اور تیرے کپڑے نہ پاک، تو اسلام کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں عمل کرتا اور اس پر تجھے فخر ہے۔ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دین میں صفائی اور طہارت یہ ضروری عمل ہے۔ اور پھر حیرانگی ہوتی ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے بچے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن اسلام میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، اس کا علم ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے جوانوں کو نہیں ہوتا۔ کوئی خیال نہیں کرتے کہ طہارت کرتے ہوئے، ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، ہمارا جسم ناپاک ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو نماز سے جان چھڑانے کا ایک بہانہ عام لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز تو فرض ہے، اس کو چھوڑنا قطعاً درست نہیں۔ کوئی مسلمان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کپڑوں کو پاک رکھنا، جسم کو پاک رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لا یستتر من بولہ، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کو۔ پیشاب کے قطرے جسم پر لگ رہے ہیں، کپڑوں پر لگ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، آج قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن حسنہ بیان کرتے ہیں، الم تعلموا ما لقي صاحب بنی اسرائیل، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول، کہ اگر ان کے جسم پر جس جگہ پر پیشاب کا قطرہ لگ جاتا تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا، کاٹ دو، اگر کپڑے پہ لگ گیا کپڑے کو کاٹ دو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان سے اس چیز کو منع کیا، فعذب فی قبرہ، اور قبر میں ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں یہ واقعہ ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودیہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ قبر میں لوگوں کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تصدیق نہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو دعا ہے، یہ واقعہ بعض محدثین نے کہا کہ صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن یہ جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ صحیح ثابت ہے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، کہ اے اللہ تعالی رب جبرائیل، تو جبرائیل کا رب ہے، تو اسرافیل اور میکائیل کا رب ہے، اعوذ بک من حر النار، میں جہنم کی حرارت اور گرمی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے محفوظ کر دے، بچا دے عذاب قبر سے۔ امت کو درس دینا مقصد تھا کہ دعا کیسے کرنی ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، سوال کیسے کرنا ہے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل، بڑے بڑے فرشتے ان کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا رب ہے، جبرائیل کا رب تو ہے، میکائیل کا رب تو ہے، اسرافیل کا رب تو ہے جو لوگوں کی روح کو کھینچ لیتا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ بڑی بڑی مخلوقات، سورج، چاند، آسمان، زمین اور ملائکہ، جن اور انسان، ان سب کو بنانے والا تو ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم تجھ سے حفاظت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور اللہ کے رسول کس چیز سے حفاظت طلب کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من حر النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی گرمی سے بچا دے، ہمارا یہ نازک جسم جہنم کی گرمی کو، شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ عذاب قبر ایک حقیقت ہے، یہ آخرت کی مناظر میں سے پہلی منظر، تو اس کا ایک سبب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ جسم پر اگر پیشاب کے قطرے لگتے ہیں، بول و براز کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا جسم بھی ناپاک نہ ہو، ہمارے کپڑے بھی ناپاک نہ ہو۔ مسلمان ہمیشہ طہارت کا خیال رکھنے والا ہے، اس کا جسم، اس کا بدن، اس کے کپڑے ہمیشہ پاک اور صاف رہنے چاہیے۔ تو یہ ایک سبب ہے کہ انسان اگر پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، قبر میں اس کو عذاب ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عامت عذاب القبر من البول فتنزہوا من البول، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عموماً جو قبر میں لوگوں کو عذاب ہوگا وہ عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوگا، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ فتنزہوا من البول،
تو پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، ان کو جسم پر نہ لگنے دیا کرو، طہارت اور صفائی کا خیال رکھا کرو۔ تو قبر میں عذاب کا سبب طہارت کا خیال نہ رکھنا، پیشاب کے قطرے جسم پر لگیں یا انسان کے کپڑوں پر لگیں تو ان کی صفائی اسی وقت کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس عذاب کا خدشہ ہے۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ لا یستتر من بولہ، یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ نمیمہ کہتے ہیں چغلی کرنا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، فساد کی غرض سے، اختلاف کی غرض سے۔ اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس انسان کی بات آپ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کی بات پورے عالم میں میڈیا کے ذریعے پھیل چکی ہوتی ہے۔ پھیلانے والا کون ہے؟ اس کا قریبی دوست، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا۔ اس کی عادت کیا ہے؟ یہ بات سنی، اس کے دوسرے دوست تک پہنچا دی، اس کو بدنام کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے۔ اگر دو انسان ان کے درمیان محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جالس ہو کر کہ ان کا تعلق کیوں اچھا ہے، میں اس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا، کرتا کیا ہے؟ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، ادھر بھی ٹھیک ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کی باتیں اس تک پہنچا دیتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے، وہ تیرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، اس کی بات سن کر دیگر لوگوں تک پہنچتی ہے، اور دیگر لوگوں سے پھیلتی پھیلتی کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ پھر کیا بنتا ہے؟ فساد برپا ہو جاتا ہے، معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے بات کی، فلاں سے سنی، اور کاروباری جو پارٹنرز ہیں ان کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ یہی بن جاتی ہے، اور جو ادارے ہیں ان کے اجڑنے کی وجہ یہی بن جاتی ہے۔ بوس کو کسی نے بتا دیا تیرا ورکر ایسے کر رہا ہے، اس نے تحقیق نہیں کی، اس چغل خور کی بات میں آ کے اس نے کوئی ایکشن لے لیا، اپنے ادارے کو تباہ کر دیا۔ دینی جماعت، دینی ادارے، مساجد اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات، کالج، یونیورسٹی، اساتذہ کے درمیان، دیگر لوگوں کے درمیان ایک چغلی کی وجہ سے معاشرے کا امن تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا شخص جس کو عذاب مل رہا ہے وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغلی کیا کرتا تھا کہ اس کی بات اس تک پہنچا دینا فساد کی غرض سے، خوبی کی غرض سے نہیں۔ اگر اچھی بات ہے کوئی نہیں پہنچاتا بھی کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، ایسی بات نہیں کرتے، لیکن اس کی کوئی ایک غلطی اس کو نوٹ کر کے دوسرے تک، تیسرے تک آگے پہنچا دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ نمیمہ سے، چغل خوری سے نہیں بچا کرتا تھا، اس لیے قبر میں ان کو عذاب مل رہا ہے۔ تو قبر میں عذاب کے یہ دو سبب ہیں، پیشاب سے نہ بچنا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ چغل خوری کرنا، نمیمہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ کرنا۔ اس سے معاشرے میں تباہی آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک تیسرا سبب خیانت کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کو قبر میں عذاب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے صحیح البخاری میں اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں افتتحنا خیبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة انما غنمنا البقر والابل والمتاع۔ فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا تھا، ہمیں اونٹ، گائے اور متاع، سامان، ساز و سامان ملا تھا، اور کھجوروں کے باغات، یہ ہمیں مال غنیمت میں ملے تھے۔ کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد جب ہم دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، وادی القریٰ ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم، کسی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، اور وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور خدمت کیا کرتا تھا کہ آپ کی سواری پر آپ کا کچاوا رکھتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول اس پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی اس کام میں، اس عظیم کام میں اللہ کے رسول کا خادم، خدمت کرنے والا سواری کو سٹ کر رہا ہے، اللہ کے رسول اس سواری پر سوار ہوں گے تو اچانک ایک تیر آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، تیر آتا ہے اور آ کر اس کو لگتا ہے اور وہ آدمی شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہنیئا لہ، مبارک ہو اس شخص کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھا، اور تیر آیا اور تیر اس کو لگا اور یہ شہید ہو گیا۔
اس کی موت تو بہت اچھی ہے، اس کی آخرت سنور گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں ہے۔ ان الشملة التي اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے خیانت کی تھی، مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اس نے ایک چادر چھپا لی تھی، وہ چادر آگ کی بن کر اس کے جسم کے ساتھ لپٹ چکی ہے، یہ خائن ہے، نیکی ہے، اس کی خدمت گزار تھا اللہ کے رسول کا، لیکن غلول، جس کو عربی میں غلول کہتے ہیں، خیانت کرنا اس مال میں سے جو مسلمانوں کا اجتماعی مال ہو، جو بیت المال کا مال ہو، غنیمت تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ لے لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جب تک امیر مال کو تقسیم نہیں کر لیتا مجاہدین میں کہ یہ حصہ تمہارا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے، اس نے ایک چادر چرا لی، ایک چادر لے لی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے، آج یہ فوت ہو گیا ہے لیکن وہ چادر اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور وہ آگ کی بن گئی ہے اور قبر میں اس کو عذاب ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ خیانت کرنا۔ یہ مال بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو، لیکن اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ کہیں رشوت کا، چوری کا مال تو میں نہیں سمیٹ رہا، کہیں وہ مال جو ناجائز ہے اس پر میں نے قبضہ تو نہیں کیا ہوا۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا ہوا ہے، بہنوں کی وراثت کو کھینچا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بارش کی مقدار کوئی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ 7 زمینوں کا توق کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایک چادر کی بات ہے، ایک چادر ہی نہیں تھی، چھوٹی سی چیز تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ایک چادر، ابھی مال تقسیم نہیں ہوا، اس میں سے لے لی ہے، اخذ کر لی ہے، تو یہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے ساتھ لپٹ چکی ہے۔ اور خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ کے محکمے میں ڈیوٹی ملتی ہے اور وہ اپنی کوٹھیاں بناتے رہتے ہیں، جن کو قوم و ملت کا مال جن کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس میں کرپشن کر جاتے ہیں، جن لوگوں کو کسی آرگنائزیشن یا کسی ویلفیئر سوسائٹی کی ذمہ داری ملتی ہے اور وہ اس مال کو بے جا استعمال کرتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے ایسے ذمہ دار لوگوں کو کہ جو بیت المال کا مال ہے، جو لوگوں کا مال ہے، جو لوگوں کا فنڈ ہے، جو لوگوں نے دیا ہے، کسی اعتبار سے اس کا ذاتی نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس مال کو میں کس جگہ پر لگاؤں، لوگوں نے کیوں کر دیا ہے، اس کا جائز مصرف کیا ہے، کہیں یہ میری ذات پہ تو نہیں لگ رہا، کہیں یہ فنڈ، یہ پیسہ، یہ زکوٰۃ کا مال ہو، یہ کوئی اور مال ہو جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ کہیں میں ناجائز استعمال تو نہیں کر رہا۔ یہ نہ ہو کہ نیکیاں برباد ہو جائیں اور انسان کو قبر میں عذاب ہو۔ اور ایک اور روایت صحیح البخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمت گزار ہیں، ان کا نام ہے کرکرا۔ کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال له کرکرۃ، کرکرا بھی کہا جاتا ہے اور کرکرا بھی کہا جاتا ہے۔ فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباعة قد غلها۔ وہ شخص فوت ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ كان على ثقل النبي، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان کا خیال کیا کرتا تھا۔ آپ جب سفر میں نکلتے، آپ کا ساز و سامان، اس کو خیال کرنا، اس کا، آپ کی سواری کا، آپ کے سامان کا خیال کیا کرتا تھا۔ فوت ہو گیا، سفر میں ہی اس کی موت ہو گئی، فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا فی النار، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھا اباءۃ قد غلھا، ایک اباء، ایک چادر اس نے چرائی تھی۔ تو یہ عذاب قبر کا تیسرا سبب ہے۔ دوبارہ سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا سبب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ غور کیجئے، فکر کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اسلام طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ اسلام نے ہمیں طہارت کے مسائل سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ پیشاب کے قطرے جسم پر لگتے رہیں، کپڑوں پر لگتے رہیں، انسان پرواہ نہ کرے،
تو یہ کل قیامت کے دن عذاب قبر کا ایک سبب ہے. ان 2 اشخاص کو قبر میں اسی لیے عذاب ہو رہا تھا. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ چغل خوری. ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، فساد برپا کر دینا، لوگوں کے درمیان اختلاف برپا کر دینا، زبان کے ذریعے چغلی کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان کو قبر میں عذاب ہوگا. اور تیسرا سبب مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنا، چوری کرنا، کسی چیز کو چرا لینا، اس کو اپنے پاس رکھ لینا. چوری ایک ویسے بھی جرم ہے. کسی مسلمان کی کوئی چیز آپ چرا لیں، اس پہ قبضہ کر لیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور قبضے کی وہ تمام صورتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے، دوسروں پہ ظلم کر کے ان کی پراپرٹی کو ہتھیا لیا جاتا ہے، ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی اس میں داخل ہیں. لیکن خصوصاً بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے، جو مسلمانوں کا فنڈ ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو عوام کا مال ہے، اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لینا، اپنے لیے لے لینا، اس کو غلول کہا جاتا ہے. اور یہ ایسی خیانت ہے کہ جو جہنم اور قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے